معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ بہت ہی اہم شے ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایمان کی علامت ہی حب مصطفیٰ ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے تو ایمان سلامت ہے، کیونکہ ایمان کی علامت حب مصطفیٰ ہے، اور تکمیل ایمان کا ذریعہ، ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہی حب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ محبت مصطفیٰ میں صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حب مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں کس طرح وارفتہ رہا کرتے تھے، یہ سماعت کریں گے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال معلوم کیا۔ اب کوشش یہ رہے گی کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال معلوم کریں۔ صحابہ کرام کے نزدیک یہی ایمان تھا اور یہی دین کہ وہ کسی بھی شے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بغیر اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا ایمان تھا کہ کسی بھی شے سے تعلق اسی وقت قائم کرتے تھے جب تک اس کا تعلق حضور سے نہ ہو، حضور کی نسبت کے بغیر اپنا تعلق قائم کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج پر آئے۔ حج کے موقع پر جب خانہ کعبہ کے پاس گئے، طواف کیا، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حج کا موقع ہے، سارے لوگ حج کر رہے ہیں، حجاج کرام خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہیں۔
فاروق اعظم بھی آئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمانے لگے، حجر اسود سے فرمانے لگے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، ایک پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تجھ سے نہ نفع مل سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے حضور نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد حجاج کرام جمع ہیں، سب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں جو تجھے چوم رہا ہوں یہ کس لیے چوم رہا ہوں؟ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، میں نے مصطفیٰ کریم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا، بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں، تجھے چومتے ہوئے دیکھا تو میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ میں تیری حقیقت جانتا ہوں، تو ایک پتھر ہے۔ حضرات محترم، یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو صحابہ کرام کا ایک ایک عمل جو تھا یہ متابعت مصطفیٰ، پیروی رسول میں تھا، حضور کی متابعت میں تھا، حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو کرتے، حضور کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کام کیا، حضور کو ایسا کرتے ہوئے پایا تو یہ کام کیا۔ ہر چیز میں متابعت مصطفیٰ، ہر چیز میں پیروی رسول، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو دعوے کی دلیل یہ ہونی چاہیے، رسول کی متابعت ہونی چاہیے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے ساتھ کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں پیروی رسول کرنی ہوگی، ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی ایک ایک ادا اپنانی ہوگی۔ ایک اور واقعہ سماعت کریں۔ صدیق باوفا کو سفر ہجرت میں رفاقت سرور کونین کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول ہونے کے شرف لازوال سے مشرف ہوئے۔ ان جلیل القدر صحابہ کی عظیم جماعت میں کئی دیگر حوالوں سے بھی خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ان میں ہوتے تو کوئی صحابی بھی حضور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا، البتہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، ان کا طرز عمل یہ تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور کے چہرے انور کو مسلسل دیکھتے رہتے، آپ کی زیارت کرتے رہتے، آپ کی زیارت سے شرفیاب ہوتے رہتے، زیارت کا شرف حاصل کرتے رہتے، اور سرکار ان کو دیکھتے، وہ حضور کے رخ زیبا کی زیارت کرتے اور حضور ان کو دیکھتے رہتے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ حالانکہ دیگر صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ، حضرت انس فرما رہے ہیں، حضرت انس کی روایت کے مطابق، کہ کوئی صحابی بھی حضور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر و عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسلسل دیکھتے رہتے، ان کی زیارت سے شرفیاب ہوتے رہتے، ان کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے۔ یہ طریقہ کار تھا حضرت ابو بکر و عمر کا۔ یہ دونوں حضرات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور خود حضور بھی ان کو دیکھ کر تبسم فرماتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث کا نمبر ہے 3668۔ عشاق مصطفیٰ میں، عاشقان رسول میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نسبت رسول کا جو منفرد اعزاز عطا ہوا، اس کا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا کہ کفار و مشرکین سے مذاکرات کریں۔ کفار نے پابندی لگا دی تھی کہ اس سال حضور اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ قریش مکہ کے کفار نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ اس بار حضور کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی سفیر رسول بن کر مذاکرات کے لیے حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے۔ پھر بھی کفار مکہ نے بزام خیش رواداری برتتے ہوئے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ چونکہ تم آ گئے ہو، اس لیے حاضری کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرات محترم، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا مذاکرات کے لیے۔ جب حضرت عثمان غنی حرم کعبہ میں پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ اس سال ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں اے عثمان، آپ آ گئے ہیں تو آپ کو حج کرنے کی، آپ کو طواف کرنے کی اجازت ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق رسول دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میری ایک ادا متابعت مصطفیٰ میں ہے، بھلا حضور طواف نہ کریں اور ہم کر لیں، ہم حضور کو چھوڑ کر طواف کر لیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک ہمارے پیغمبر، جب تک ہمارے حضور محمد عربی طواف نہ کر لیتے۔ مکہ والوں نے چونکہ کہا تھا کہ تم آ گئے ہو اس لیے حاضری کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ نے کفار کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا۔ حضور کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا اور آپ نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہ کر لیں۔ جب تک حضور طواف نہ کر لیں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے اپنے اس عمل سے دشمنان اسلام کو بتلا دیا کہ ہم کعبے کو حضور کے کہنے پر کعبہ مانتے ہیں، ہم کعبے کو کعبہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ یہ کعبہ ہے، حضور کے کہنے پر ہم کعبے کو کعبہ مانتے ہیں، اور کعبے کا طواف بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے اس کا طواف کیا ہے اور حضور اس کا طواف کرتے ہیں۔ آپ نے کعبے سے اپنی جذباتی وابستگی اور عقیدت کو اہمیت نہ دی، حالانکہ اس کے دیدار کے لیے وہ مدت سے ترس رہے تھے، اور ہجرت کے 6 سال بعد انہیں یہ پہلا موقع ملا تھا۔ اگر وہ طواف کر بھی لیتے تو حضور انہیں منع نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نسبت رسول کی تھی، جس کے بغیر وہ کسی عمل کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضور کے ساتھ یہی نسبت ان کے ایمان کی بنیاد تھی کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں کر لیتے۔ ہم حضور کو چھوڑ کر طواف کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ حضرت عثمان غنی کا عشق رسول تھا، یہ حب مصطفیٰ تھا، محبت رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزن تھا حضرت محترم۔ حضرت عثمان غنی کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی، خود سپردگی اور وارفتگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ کتب احادیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک بار مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا چے مانا دارت؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ حضرت عثمان جواب میں فرمانے لگے، مجھے تو اور کچھ خبر نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، ایک بار میرے آقا و مولا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، مجھے تو اور کچھ نہیں پتا، بس میں تو اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اس وقت حضور کی یہی ادا میرے پیش نظر ہے، چونکہ حضور نے ایسا کیا تھا تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ تھی متابعت رسول، یہ تھی پیروی رسول۔ پیروی رسول میں صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور نے ایسا کیا ہے تو بس میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا۔ ایک اور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے بعد آپ بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے عثمان ذوالنورین، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ریزن بھی نہیں ہے، کوئی کارن بھی نہیں ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتا دیں، کیوں مسکرا رہے ہیں، کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ جبکہ کسی سے گفتگو بھی نہیں، کوئی مکالمہ بھی نہیں، آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آخر مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے کسی سے کیا غرض، مجھے کسی سے کیا غرض، میں نے تو ایک بار حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا، میں تو بس اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں تو بس متابعت رسول میں ایسا کر رہا ہوں، میں تو بس پیروی رسول میں ایسا کر رہا ہوں، میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، بس میں کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آخر مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا پڑے، میں نے چونکہ حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، اور ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ ہم حضور کی مطابقت نہیں کرتے، ہم حضور کی پیروی نہیں کرتے، ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضور نے ہم سے کہا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز سے دور بیٹھے ہیں، ہم نماز سے غافل بیٹھے ہیں، ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، ہم حضور کو کیسے خوش کر پائیں گے؟ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچائیں گے؟ جس رسول نے ہمارے لیے راتوں کو آنسو بہا بہا کر فریاد کی، پروردگار کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو معاف کر دے، اے رب میری امت کو معاف کر دے۔
اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ حضور کی مطابقت میں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے جیسا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے ویسا کیا، وہ جیسا دیکھتے ویسا کرتے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کا بوسہ اس لیے دیا اور کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کیوں چومتا، لیکن چونکہ میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے چوم رہا ہوں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے ویسا کرتے، حضور کا طریقہ اپناتے، حضور کا اسوہ اپناتے، حضور کے طرز عمل کو اپناتے، انہی کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن کیا ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ عزت دار تھے، زمانے میں معزز تھے، ہر جگہ چاروں طرف ان کی عزت ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے۔ کیا آج ہم مسلمان ہیں یا صرف دعوی مسلمانی ہے؟ حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پھر ہم قرآن سے تعلق جوڑیں، رسول سے رشتہ جوڑیں، اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیروی مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔